अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर बेस्ट व्लॉग। तो आज हम मौजूद हैं अपने कॉलेज गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग। आज आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ, इसको इग्नोर करें, ये आपकी समझ से बाहर है। अच्छा, तो हम मौजूद हैं अपनी क्लास में, लेकिन हम क्यों मौजूद हैं? क्योंकि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट जंग में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर साहब आ रहे हैं। अब वो क्यों आ रहे हैं? A few moments later. हम इंतज़ार कर रहे हैं बहुत बेताबी से। हमारे जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर साहब का, उन्होंने आज आना है हमारे कॉलेज में ग्रीन इनिशिएटिव बसेस का इफ्ताह करने के लिए। अभी मैं पूछूंगा अपने दोस्तों से कि आज जो इफ्ताह होने जा रहा है, जो एक तकरीब है जिसका हम वेट कर रहे हैं, वो तकरीब सिर्फ तकरीब ही है या आवाम को उसका फ़ायदा भी है? तो हम पूछते हैं भाई शरोज से। शरोज, ये बताएं कि ये जो बसेस का आज इफ्ताह है, क्या ये जो तकरीब है ये आवाम दोस्त है या जस्ट सिर्फ तकरीब ही है? नहीं, ये आवाम दोस्त तकरीब है। माशाल्लाह इसके बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं। अच्छा। जो कि मैंने सुने हैं। अच्छा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा। जो पहले होता रहा वैसा ना हो, अल्लाह करे जो इन्होंने बताया वैसा ही हो। इसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल फेयर नहीं है। अच्छा। और जो इसी तरह जो गर्ल्स हैं यूनिवर्सिटी के हैं, जो जिनके पास बैग भी हुआ ना, वो भी स्टूडेंट डिक्लेयर हो। जो गर्ल्स हैं, औरतें हैं, जितनी भी विमेन, उनके लिए भी कोई फेयर नहीं है। अच्छा। और इसी तरह माजूर लोग जो हैं और जो 60+ हैं, अच्छा, उनके लिए भी कोई फेयर नहीं है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है की रेंज है, रेंज कहाँ से कहाँ तक है? तो देहाती इलाके हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी है, क्या ये ट्रांसपोर्ट वहाँ पे जाएगी या सिर्फ शहरों की हद तक रहेगी? ये सिर्फ खान साहब शहर की हद तक है। इसके सिर्फ 3 रूट इन्होंने दिए हैं। एक दिया इन्होंने GBS यानी जनरल बस स्टैंड से लेकर अलियाबाद तक, एंड सेकेंडली GBS जनरल बस स्टैंड से लेकर वो जो युवास यूनिवर्सिटी है वहाँ तक है। और थर्ड रूट इज़ GBS से शुरू होगा और कलमा चौक तक जाएगा। नहीं, एक और बात भी है ना, अभी अगर सिर्फ ये शहरों को ही देना है इन्होंने, ये ट्रांसपोर्ट का जो सहूलतें हैं अगर शहरों तक ही महदूद रहेंगी तो एक लोकल बंदे, गरीब बंदे, जो मजदूर तबका है, बहुत दूर से आते हैं शहरों में, उनके लिए तो फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा इसमें। जी बिल्कुल, उनके लिए तो कोई फ़ायदा ख़ास नहीं है। लेकिन जो यहाँ के शहरी हैं, जो मजदूर तबका है, जो शहर में काम करता है, मीन्स के उनको बड़े किराए भरने, जैसे अब ये कॉलेज है, कॉलेज के बच्चे हैं, इनको बड़े बड़े जो है वो किराया भरना पड़ता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। नहीं, वो बात तो ठीक है ना, अगर किराया ज़्यादा तब होगा अगर इनकी जो रेंज है वो ज़्यादा होगी। अब शहरों में तो आप बहुत सी छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे तो कमी नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन अगर यही ट्रांसपोर्ट अच्छा होता, अगर यही ट्रांसपोर्ट दही इलाकों में जाकर जो आम गरीब आवाम है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी है, अगर उनको भी पिकअप करती और शहरों तक जाकर ड्रॉप करती। माशाल्लाह खान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। हम CM मरीम नवाज साहब को ये जो है ना, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये उनकी तरफ, बल्कि इसी वीडियो की वसादत से उनको बताते हैं कि इस पे भी थोड़ा सा गौर किया। मरीम नवाज शरीफ की जानिब से 30 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा देने पर अहलियान जंग उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जंग में आज ग्रीन बसेस का इफ्ताह होने जा रहा है, और हमारे जो पंजाब की गवर्नमेंट है उन्होंने हमारा जो कॉलेज गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग है वो जगह चूज़ की है। यहाँ पर जो हमारे पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात, वो आ रहे हैं। तो हमारे स्टूडेंट और हमारे प्रोफेसर वो वेट कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर तक वो पहुँचने वाले हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इस पे हम थोड़ा सा अपना तजज़िया देंगे। पहली बात तो ये है कि आज कल चूँकि पंजाब में बहुत से ट्रैफिक चालान हो रहे हैं, दूसरा सफ़र के दौरान बहुत से अखराजात हैं, और इसके बाद जो तीसरी बात है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी है। तो इसी वजह से हमारा जो मजदूर तबका है और तालिब इल्म है, ये दोनों सफ़र की वजह से बहुत मसाइल का सामना करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो आज तकरीब हो रही है हमारे कॉलेज में ग्रीन बसों की, क्या ये इन मसाइल के खात्मे का सबब बनेगी या नहीं। इसके अलावा जो ट्रैफिक का हजूम है क्या उसको ख़त्म करेगा या नहीं। एक और बात जो मेन बात है वो ये है
کہ ان بسوں کا جو سٹاپ ہے کیا وہ دیہی علاقوں میں بھی جائے گا یا صرف شہر کی حد تک ہی رہے گا؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں. تو ابھی میں پوچھوں گا اپنے بھائی سے جو بھی ڈرائیور ہیں یا اس کے اندر کیلنڈر وغیرہ ہیں, کیا ان کی جو بھرتی ہیں وہ میرٹ پہ ہوں گی, عام عوام ہوں گے یا کوئی اور سلیکٹو لوگ ہوں گے؟ تو ہم پوچھتے ہیں بھائی شروع سے. جی بالکل خان صاحب, جو اس میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں اس میں جو دیکھنا چاہیے یہ حکومت کو, یہ حکومت کا, یہ جس کمپنی نے یہ ٹھیکہ لیا ہے کراچی کی کمپنی ہے KTS, تو جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کے لیے PSV لائسنس کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ جو بڑی گاڑی ہے وہ PSV جو ہے وہ لائسنس ہونا اس کے لیے ضروری ہے. جو کنڈکٹر ہے وہ جو یہاں اب تک جو یہاں دیکھا گیا ہے, یہاں پر جنگ میں پہلے بھی مشہور ہے کہ صفائی کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور الیکٹ نہیں کیا جاتا, سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو ہم نے جو یہاں تک اب تک یہاں دیکھا ہے جو بھی یہ بھرتی ہوئی ہے اس میں الیکٹ نہیں کیا گیا, سلیکٹ کیا گیا. دیکھیں اب یہ بہت بڑے مسائل ہیں, کیونکہ ہر چیز اگر میرٹ پہ ہو نا, اب جہاں پر اتنا خرچہ ہو رہا ہے, اربوں روپے کی لاگت آئی ہے ان بسوں پہ, اگر تھوڑا سا اس کے اندر ہم میرٹ اپنائیں گے تو مزید عوام کو فائدہ ہوگا, اور فائدہ ہوگا عام عوام کو. ٹھیک ہے, جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسٹوڈنٹ کا جو کرایہ وغیرہ ہے کیا اس میں اور جو عام عوام ہے اس کے کرائے میں کوئی فرق وغیرہ ہے یا دونوں سیم ہے؟ جی خان صاحب, جو اب تک انہوں نے بتایا ہے کمپنی کی طرف سے جو ان کو انسٹرکشنز ہیں اس کے تحت تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو بھی ہیں میل ہوں یا فیمیل وہ جو ہیں سارے فری ہیں. اچھا. اور جو معذور افراد ہیں اور سیکنڈلی جو اوور ایج ہیں یعنی 60 کے ابو ہے ان کی ایج, وہ بھی فری ہیں, اور جو ہیں وہ عورتیں تقریباً وہ ساری فری ہیں. ایک اور سوال بھی ہے, وہ سوال یہ ہے کہ کیا جو یہ افتاح ہے کیا یہ مخصوص دنوں کے لیے ہوگا؟ کیونکہ حکومتوں کا پتہ نہیں ہوتا, کل کو کوئی اور حکومت آتی ہے, کیا وہ اتنا خرچہ افورڈ کر پائے گی یا نہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ آج کل 5 سالہ کوئی بھی حکومت نہیں رہتی, حکومت چند دنوں, چند مہینوں, چند سالوں بعد تبدیل ہو جائے گی. کیا یہ جو افتاح ہے یہ مسلسل باقاعدگی سے چلتا رہے گا یا کچھ دنوں, کچھ مہینوں تک رہے گا اور پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا؟ جی اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا, جیسے کہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے پناہ گاہوں کا جو ہے وہ ان کا افتتاح کیا اور بہت اچھا کام بھی کیا, اور لیکن اس کے بعد جیسے ہی اگلی حکومت آئی تو انہوں نے پناہ گاہوں کو بند کر دیا. یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کتنے سال کے لیے چلے گی, کتنی مدت کے لیے چلے گی. کل ہی اگر جو ہے ہماری گورنمنٹ وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ فنش ہو جاتی ہے, تو میں بھی جو اگلی حکومت آئے وہ اس چیز کو بھی ختم کر دے. دیکھیں یہ ہمارا ہے میتھ ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے, باشعور لوگ ہیں اور ہمیں پتہ ہے مہمان کو ویلکم کس طرح کرنا ہے, تو ہم اب جا رہے ہیں پھولوں سے ویلکم کرنا ہے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ. کالج کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے طلباء خصوصاً میتھ ڈپارٹمنٹ کے طلباء لائن میں کھڑے ہو کر معزز مہمان کے استقبال کے لیے موجود تھے. تمام پروفیسرز اور کالج انتظامیہ بھی کالج میں موجود تھی تاکہ وزیر تعلیم کا باقاعدہ اور پرخلوص استقبال کیا جائے. A few minutes later. گرین الیکٹرک بسیں عوام کے لیے ایک بہت بڑی سہولت سمجھی جا رہی ہے, اس لیے کالج کے باہر اور کالج چوک میں عوام کا غیر معمولی ہجوم موجود تھا. سیکیورٹی کے پیش نظر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی اور حفاظتی انتظامات کافی سخت تھے. ہم انتظار میں کھڑے ہیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پرجوش استقبال ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی مخالفت اپنی جگہ, مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. یہ منظر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عوام میں اس منصوبے کے حوالے سے خاصی دلچسپی اور جوش پایا جاتا ہے. اب یہاں سے ایجوکیشن منسٹر صاحب کی سیکیورٹی اور ان کی آمد شروع ہو چکی ہے. وزیر تعلیم کی آمد سے پہلے پولیس کے دستے اور کمانڈوز فرنٹ فٹ پر موجود تھے تاکہ سیکیورٹی کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں. کالج کے تمام طالب علم, اساتذہ اور مختلف سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندے
نمائندے استقبال کے لیے موجود تھے، تاہم پروگرام میں تاخیر ہونے کی وجہ سے عوام نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں پر پھول کی پتیاں نچھاور کرنا شروع کر دیں، جو اس بات کی علامت تھا کہ ماحول مجموعی طور پر پرامن اور جذباتی تھا۔ طلباء اور اساتذہ کافی دیر تک کالج میں موجود رہے، تاہم سیکیورٹی خدشات اور ہجوم کی وجہ سے پروگرام مختصر رکھا گیا۔ اگرچہ انتظار کچھ زیادہ ہو گیا، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے حفاظتی فیصلے کو ترجیح دی گئی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات گرین الیکٹرک بس کے اندر موجود تھے، جہاں ان کے ساتھ دیگر سرکاری اور غیر سرکاری شخصیات بھی شامل تھی۔ اگرچہ وزیر تعلیم بس سے نیچے نہیں اتر سکے، مگر انہوں نے بس کے اندر سے ہاتھ کے اشارے کے ذریعے عوام کو سلام کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ لمحہ عوام اور حکومت کے درمیان ایک علامتی رابطہ بن کر سامنے آیا۔ یہ بسیں جدید ماحول دوست اور عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے متعارف کروائی گئیں، جو مستقبل میں ایک بہتر سفری نظام کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ اگرچہ آج کا پروگرام اپنی مکمل شکل میں منعقد نہ ہو سکا، لیکن گرین بسوں کا آغاز ایک مثبت قدم ہے۔ عوام، طلباء اور اساتذہ سب کی امید یہی ہے کہ یہ منصوبہ عملی طور پر کامیاب ہو اور عام آدمی کو روزمرہ زندگی میں حقیقی سہولت فراہم کرے۔ لیکن بات صرف بسیں لگانے سے پوری نہیں ہوتی، اصل بات ہے کیا یہ بسیں وقت پر چلیں گی؟ کیا ان میں طلباء کی سیٹیں پوری ہوں گی؟ کیا ان کا کرایہ کم ہوگا؟ کیا دور دراز علاقوں کے طلباء کو بھی فائدہ ملے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جن پر حکومت کا بھی دھیان ہونا چاہیے اور عوام کو بھی اپنی آواز اٹھانی چاہیے، لیکن مثبت طریقے سے، ذمہ داری کے ساتھ۔ جیسے کہ آج ہمارے ایجوکیشن منسٹر آئے تھے، لیکن کالج کے اندر انٹر تو نہیں ہوئے، لیکن باہر سے ہی انہوں نے سرکل میں روٹیشن کر کے وہ چلے گئے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو بسوں کی آج افتتاح ہوا وہ اب کتنی دنوں تک یہ رہتی ہے، کیونکہ حکومت تبدیل ہونے میں وقت نہیں لگتا، کیونکہ جو نئی حکومت آتی ہے ان کی مختلف پالیسی ہوتی ہیں۔ جس طرح کے سابقہ حکومت تھی، اس میں بہت سے ایسے عوام دوست بجٹ پیش کیے تھے، لیکن چونکہ اب جو نئی حکومت آئی ہے انہوں نے سارے وہ جو پروجیکٹ وغیرہ تھے وہ انہوں نے بند کر دیے، تو حکومت تبدیل ہوتے ہی سارے پروجیکٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ جنگ کو یہ ترقی جو ہے یہ نصیب ہو، کیونکہ ہماری دعا ہے کہ ہماری جو جنگ کو بہت عرصے بعد ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ دیر پا ہو، نہ کہ کچھ لمحے کے لیے۔ تو آج میں نے ایک شارٹ ولاگ بنانا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بہت دنوں بعد آئے ہیں ایک دفعہ پھر اپنے یوٹیوب پہ، تو انشاءاللہ اب کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مسلسل آن دی کیمرہ آن دی اسکرین رہیں۔ اور کچھ کویسچن بھی تھے ہمارے مائنڈ میں، لیکن وہ آج ہم نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، تو ٹائم بھی بہت اوور ہو گیا ہے، اب ہم کالج سے نکلنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، آپ کی سماعت کا شکریہ، اللہ حافظ۔